میں نے اسے پوچھا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتا ہے حضور بات یہ ہے میں بوڑھا باپ ہوں اور اس کو پکڑتے ہوئے میری بازو بھی ٹوٹ گئی ہے، میرے پاس اور کوئی سہارا نہیں ہے، ڈاکٹروں حکیموں اور طبیبوں کے پاس علاج کوئی نہیں ہے، ایسی سے تکلیف ہوتی ہے کہ پھر دیکھ لیں کہ قبر سے کوئی پتہ نہیں، میری ماں ہے میرا باپ ہے، کوئی اپنا ہے کوئی پرایا ہے۔ اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اسے مارنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن اس نے اس طرح کیا کہ یہاں سے بھاگا گھر سے فتح جنگ روڈ پہ لیٹ گیا اور وہاں روڈ بند کر دی۔ اب دنیا داروں کی نظر میں یہ پاگل تھا، دنیا کی نظر سے اسے دیکھا جائے تو پاگل تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا اس کا علاج کرائیں، لیکن علاج کچھ نہیں ہوا۔ یہاں اسے باندھ کر لایا گیا اور اتنے زنجیروں سے اتنا سخت طریقے سے باندھ کر لایا گیا، اور میری ایک نظر کہ کھلے ہوئے بندوں کو، آزاد بندوں کو دیکھا، اور ایک نظر اس کے بوڑھے باپ کو، اس کے پاس بیٹھے ہوئے باندھے ہوئے جوان بچے کو دیکھا۔ تو میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے اللہ تو چاہے جسے آزادی نصیب فرمائے اور جسے تو چاہے قید فرمائے، حکومت تو تیری ہے، اے اللہ تو تاجدار مدینہ کے صدقے اسے بھی آزاد کر دے، اس کی بھی تکلیف دور کر دے۔ وہاں سے میں دیکھ رہا تھا شاید اس کا باپ آج اکیلا آیا ہے اور اپنے خاندان کے، جب یہ اس کے پاس آیا تو لوگ ڈرتے ہوئے اس سے قریب نہیں جاتے تھے۔ میں نے اس کے والد کو اور اس کا ایک اور کزن تھا، اس کو میں نے کہا اس طرح کرو، اسے کھول دو، اسے کھول دو، اب اسے نہیں بھاگنا پڑے گا۔ جب اسے کھولا گیا تو میں نے کہا بات یہ ہے یہ اللہ والوں کا دہلیز ہے، یہاں کسی کو باندھا نہیں جاتا، بلکہ جو غم اور دکھ اور مصیبت کے اندر گرفتار لوگ باندھے آتے ہیں انہیں تاجدار مدینہ کے صدقے سے آزاد کیا جاتا ہے۔ آج جوان بالکل ٹھیک عقل و ہوش اور بالکل ٹھیک ہو کر یہاں آیا ہے، صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ۔ اب مجھے یہ بتا دیجیے یہ جوان ہے جس کا باپ بوڑھا ہے، کتنا عرصہ اس بچے کو پکڑتا، نہ جانے کس طرح کس کے ہاتھوں سے کسی کی زندگی ضائع ہو جاتی، نہ جانے کیسے اس کو تکلیف ہو جاتی۔ صرف آپ کی سماعتوں کی نظر میں ایک بات کرتا ہوں، میں نے 8 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے، کہنے میں تو بہت ساری باتیں لوگ کیے جاتے ہیں، اور میں نے جہاں سے سورج چڑھتا ہے وہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہے، اور جہاں دنیا داروں کا سورج جا کے غروب ہوتا ہے وہاں بھی جا کر دیکھا ہے۔ پوری دنیا میں نے یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے دیکھا ہے، لیکن اس کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یہ یقین آ گیا کہ اللہ والوں کے دہلیز میں جو آتا ہے رب اسے دنیا میں بھی آزادی عطا فرماتا ہے اور عشر میں آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ان دنیا داروں کی اگر قید سے بچنا چاہتے ہو، ان غموں اور دکھوں سے دور جانا چاہتے ہو، تو پھر یقین کیجئے ان کا ساتھ نہ دیجئے جو اللہ والوں کے بے ادب ہیں، بلکہ ان کا ساتھ دیجئے جو اللہ والوں سے بھی محبت کرتے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بھی بلند کرتے ہیں۔ مانا ہے کہ اس سفر کو ہم سارے خوشیت نہ کر سکے، یا رسول اللہ کانٹے تو کچھ چن لیے تھے، گزرے تھے اس در سے۔ یہ اس کے ساتھ جنات کا مسئلہ تھا۔ کاش لوگ آج دیکھ کر میں صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہوں، نسل سے ہوں۔ یاد رکھ لیجئے نہ اس وقت کوئی سوشل میڈیا ہوتا تھا، نہ کوئی ایسا دور ہوتا تھا، کوئی ایسا دور ہوتا تھا۔ اس وقت بھی صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پہ 50 ہزار بندہ آتا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا ہے 50 ہزار بندہ آتا تھا، انہیں بھوک مارتے تھے، میرا خدا انہیں شفاعت عطا فرماتا تھا۔ آج اس دور کے اندر صرف ایک کام کیا جا رہا ہے کہ دیکھنے سے کبھی کوئی پیر بن نہیں سکتا ہے۔ کوشش کیجئے، یہ مسئلہ یہ اس کا والد ہے، یہ اوپر آ جائیں، یہ اس کا بوڑھا والد ہے، ان کے ساتھ اس بچے کے ساتھ یہ والد ہے، ان کی حالت دیکھو، یہ آنسو بہا رہے تھے۔ پچھلے ہفتے میں نے جب دیکھا تو یہ آنسو بہا رہے تھے۔ آج دیکھیں
یہ خوشی کے ساتھ یہاں آئے ہیں. اب یہ بوڑھا والد اس جوان بچے کو کیسے سنبھالتا ہے؟ اور میرا پیغام یہ زنجیریں لے کر آئی تھی، ان میں یہ قید تھا، یہ باندھ کر کے زنجیروں میں اسے لایا گیا تھا، ان رسیوں میں باندھا. اب بوڑھا والد اللہ والوں کے دہلیز پہ ہمیشہ آزادی ملتی ہے. اللہ والوں کی دہلیز پہ کوئی کسی کو قید نہیں کیا جاتا ہے. یہ پیغام اس لیے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یاد رکھ لیجئے، یہ جو شیطان جنات ہیں انسانوں کو اپنی قید میں رکھتے ہیں، اپنے طریقے سے تکلیف دیتے ہیں، لیکن جب تم اس حضور کے اندر داخل ہوتے ہو تو یہ تاجدار مدینہ کا کرم ہے، یہ حضور کی ختم نبوت کا اتنا بڑا کرم ہے کہ رب آزاد ہوا ہے. یہ دیکھیں نا، آج وہ زنجیریں کھول کر والد ساتھ لے کر وہ زنجیریں آیا. آج بالکل بچہ بالکل چل کے آیا، خوشی اپنے والد کے ساتھ آیا. آج سے ہوش آیا یہ میرا والد ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں. ایسا نہ سمجھا کریں کوئی اللہ والوں کے خلاف یا دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خلاف کوئی شخص کوئی ایسی بات کر رہا ہے، کوئی ایسا مسئلہ کر رہا ہے. آپ کوشش کریں، یہ باپ بیٹا ہے اور یہ باپ ہے. کوئی باپ اپنے بیٹوں کو زنجیر سے باندھ سکتا ہے اور کوئی بیٹا اٹھ کے اپنے باپ کو مار سکتا ہے؟ ایسے ہو نہیں سکتا ہے. یہ شیطان جنات کا کمال ہے. یہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. یہ شیطان جنات ان چیزوں کا یہ کمال ہوتا ہے، یہ شیطانی ہوتی ہے کہ انسانوں کو اسی طرح تکلیف دیتے ہیں. اگر کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ بندہ تو لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کہاں سے شیطان جن داخل ہو کر لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے تاکہ لوگ وہاں جا نہ سکیں. اس کی زبان کو نہ دیکھیں، اس کے اندر شیطان کو دیکھیں کہ یہ شیطان کیسے کس طرح باتیں کر رہا ہے. کیونکہ دو ہی کام ہے نا. اب جس بندے نے ان کو دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا راستہ دکھایا اس کے اندر رحمان کی محبت تھی. اگر کوئی راستہ روکتا تو اس کے اندر شیطان کی قوت تھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ دماغوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ان میں سے شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان انسان بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے شیطان جنات اور شیطان انسانوں سے پناہ عطا فرمائے، معاف فرمائے. میں دیکھ رہا تھا، اب تو یہ تو دنیا داری کی بات ہے. آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا یہ باپ یہ بیٹا یہ فتح جنگ کے رہنے والے ہیں، ان کا پورا ایک بڑا قافلہ بھی ساتھ ان کے آیا ہے. لیکن میں ایک اور جو بات جو آپ کی سماعت میں نظر کیے جا رہا ہوں، سندھ سے بہت دور سے